تو میرا جی چاہا کہ میں دو جملے اور اضافہ کروں اور اجازت لے لوں. یاد ہے نا, یاد ہے کہ شام کے وقت سید سجاد سکینہ کو گود میں لے کر قید خانے سے باہر بیٹھ جاتے تھے. یاد ہے نا, کسی نے کہا فرزند رسول اچھا نہیں لگتا کہ آپ شاہراہ عام پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں. کہنے لگے کہ پوچھنے والے میں کیا کروں, یہ قید خانہ اتنا چھوٹا ہے کہ شہزادیاں پاؤں پھیلا کر لیٹ نہیں سکتی. چھوٹا سا قید خانہ, بیبیاں سو رہی ہیں, بیبیاں قید خانے میں سو رہی ہیں. اچھا فرش نہیں, زمین پہ سو رہی ہیں. اچھا عزیزو رک جاؤ. معلوم ہے نا کہ جب قافلہ پلٹ کے مدینے گیا تو مدینے کی بوڑھی عورتیں آئیں شہزادی زینب کے پاس. آرام سے سننا. کہنے لگیں بی بی یوں تو آپ پر بڑی مصیبتیں گزری, آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی, سب سے بڑی مصیبت کیا تھی. شہزادی زینب رونے لگیں. کہا پوچھنے والی کیا پوچھتی ہے, ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت شام کا قید خانہ. کہا بی بی قید خانے میں کیا ہوا, وہ سب سے بڑی مصیبت قید خانے کی کیا تھی؟ تو رو کے فرمایا کہ ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب سورج ڈوبتا تھا تو وہ بچی جو باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی وہ رونے لگتی تھی اور روتی روتی پکارتی تھی کہ بابا مجھے نیند آ رہی ہے, بابا مجھے نیند آ رہی ہے, بابا مجھے اپنے سینے پر سلا لو بابا. یہ کہتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور روتے روتے سو جایا کرتی تھی. یہ تھی ہم آل محمد کی سب سے بڑی مصیبت. سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ بچی روتے روتے اور بابا کو پکارتے پکارتے سو جاتی تھی. یہ تھی سب سے بڑی مصیبت. آدھی رات کے قریب, آخری جملہ ہے, آدھی رات کے قریب بیویاں سو رہی تھی, اندھیرا تھا. اتنے میں شہزادی زینب نے اپنے سر پر کوئی چیز محسوس کی. آنکھ کھل گئی, ایک مرتبہ ہاتھ رکھا, دیکھا ایک ننھا ہاتھ ہے جو سر پہ ہے. سمجھ گئی کہ سکینہ کا ہاتھ ہے. کہا بیٹی سکینہ کیا کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں. پھوپھی اماں بس آخری جملہ سنو. پھوپھی اماں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں. کہا بیٹا تیرا بابا تو مارا گیا, تیرا بابا تو مارا. کہا نہیں پھوپھی اماں نہیں, میرے بابا بھی یہیں موجود تھے اور میرے بابا اکیلے نہیں تھے, ایک بزرگ بھی تھے, ایک بوڑھی خاتون بھی تھی, اور میرے بابا نے تعارف کرایا تھا کہ بیٹی سکینہ یہ تیرے دادا علی مرتضیٰ ہے. بیٹی سکینہ یہ تیرے دادا علی مرتضیٰ ہے, یہ تیری دادی فاطمہ زہرا ہے. سنو دو جملے اور سنو. کہنے لگی بچی کہ پھوپھی اماں میری دادی نے مجھے اپنی گود میں بٹھلایا تھا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹی تیرے کانوں کا درد اب کیسا ہے؟ تو پھوپھی اماں میرا بابا یہی تھا, میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں. بیویاں اٹھ گئی اور سمجھ گئی کہ بچی نے خواب دیکھا ہے. شہزادی زینب نے بچی کو گود میں لیا, تھپکیاں دینی شروع کی, لیکن بچی کا رونا بند نہ ہوا. ایک مرتبہ ام کلثوم اٹھی, کہا بہن میری گود میں دے دو. بچی کا رونا بند نہ ہوا. بچی ایک بیوی کی گود سے دوسری بیوی کی گود میں جاتی رہی, بچی کا رونا بند نہ ہوا. اتنے میں بیمار امام زنجیروں کا ڈنڈا تھام کے اٹھا. کہا پھوپھی اماں سکینہ کو میری گود میں دے دے. اجرکم اللہ, شاید بچی سو جائے. بیمار امام نے بچی کو گود میں لیا اور بچی واقعا سو گئی. آخری جملہ سنو, بچی واقعا سو گئی. ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں سکینہ سو گئی, اب اسے زمین پہ لٹا دے. زینب آئی, بچی کو گود میں لیا اور فقط ایک جملہ کہا, بیٹے سجاد انا للہ و انا